الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنۃ عثمان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ذوالحجہ کا ماہ مکرم اسلامی کیلنڈر کا اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اور پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ 1447 کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا ماہ مکرم ہے۔ اس میں ایک عظیم واقعہ وہ رونما ہوا جس پر 10 ذوالحجہ کو بات ہوئی کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربان کرنا، جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا واقعہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو جو پیش آیا، وہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور بشرط زندگی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان کی شہادت پر گفتگو ہوگی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی انگوٹھی پر ایک عجیب دعا لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم احیینی سعیداً و امتنی شہیدا۔ اے اللہ،
مجھے سعادت مندی کی زندگی عطا فرمانا اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ یہ ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تراشے ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو فرمایا اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی مہر بھی خط پر لگاتے تھے۔ اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی تو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان تیرے لیے موت ہی یاد دہانی کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت عثمان کی انگوٹھی پر یہ تھا کہ یہ دعا تھی اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا کر دے اور شہادت کی موت عطا فرما دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، آپ پر اپنے قبیلہ بنو امیہ میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، ماں کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، یہ ساری رشتہ داریاں اپنی جگہ، اور ایک بڑھ کر یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کی یہ عظمت، اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا گیا کہ حضور کی 2 نور نظر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ فرمایا پوری کائنات میں نہ عثمان سے پہلے کوئی ایسا شخص ہے نہ عثمان کے بعد کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ جس کے نکاح میں آئیں وہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا، یہ مرتبہ عطا کیا۔ بعضوں نے لکھا ذو النورین کا معنی ایک یہ بھی ہوا کہ 2 بیٹیاں حضور کے نکاح میں آئیں، فرمایا 2 نوروں والا، کہ حضور کے 2 نور نظر ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اور فرمایا ذو النورین کا ایک یہ بھی معنی ہے، ہجرت بھی ایک نور ہے۔ عثمان وہ ہے جس نے 2 ہجرتیں کی اپنی بیوی سمیت، ایک ہجرت حضرت عثمان نے جو کی وہ حبشہ کی اور دوسری ہجرت حضرت عثمان نے مدینہ منورہ کی 2 ہجرتوں والا ذو الہجرتین، جس سے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان وہ ہیں 2 مواقع پر عثمان موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی نے عثمان کو موجود قرار دلوا کر عثمان کا حصہ اس میں ڈالا۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، بیمار تھی، آپ نے فرمایا عثمان تم یہیں مدینہ میں ٹھہرو گے، اس کی تیمارداری کرو گے، اسامہ بن زید یہ بھی یہیں ٹھہرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کا معرکہ ہوا، فتح ہوئی۔
18 رمضان المبارک کو فتح ہوئی اور آپ واپس مدینہ کی طرف جب لوٹے، فتح کا پیغام لے کر لوٹے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے حضرت رقیہ کو دفن کیا جا چکا تھا، اور حضرت اسامہ دوڑتے ہوئے میرے آقا کے پاس پہنچتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اسامہ بتاؤ میری رقیہ کا کیا حال ہے؟ تو اسامہ نے کہا اللہ کے حبیب رب کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ آئے، حضرت رقیہ کو دفن کیا جا چکا تھا، قبر پہ مٹی ڈالی جا چکی تھی۔ حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو قبر کو کھولیں، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لو۔ فرمایا نہیں، اب میری رقیہ کی قبر کو نہیں کھولنا، اسی طرح رہنے دو، کل قیامت کے دن میں اپنی بیٹی کی زیارت کروں گا، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھوں گا۔ یہ میری بیٹی وہ ہے جس نے 2 صدمے اٹھائے۔ پہلا صدمہ کیا اٹھایا کہ یہ حبشہ میں تھی، اس کی ماں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، ماں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اور آج میں اس کا انتقال ہوا، یہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکی، آخر میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ کوئی بات نہیں، میری بیٹی نے یہ صبر کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس لگتے تھے، پریشان لگتے تھے۔ فرمایا عثمان اداس محسوس ہوتے ہو، پریشان لگتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا میں بنو امیہ کا، آپ قریش کے رہنے والے، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیا رقیہ کا، میں آپ کا داماد بن گیا، میری نسبت آپ کے ساتھ ہوگی، مجھے عزت مل گئی، عظمت مل گئی۔ اب رقیہ دنیا سے چلی گئی، وہ نسبت ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان فکر نہ کرو، پہلے میں نے رقیہ کا نکاح فرش پہ تجھ سے کیا تھا، آج میرے رب نے میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عرشوں پہ تم سے کر دیا ہے۔ فرمایا اس کا نکاح رب نے عرشوں پہ تم سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اور پھر جب ام کلثوم کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک روایت میں یہ ہے، فرمایا کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی، وہ یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایک روایت میں آیا 100 بیٹیاں ہوتی، وہ ایک مرتی دوسری نکاح میں دیتا، وہ مرتی تیسری نکاح میں دیتا، اس طرح یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کیا پتا چلا کہ حضور کو عثمان سے کتنی محبت تھی۔ آدمی اپنے محبوب کو، پیارے کو اپنا داماد بنایا کرتا ہے، اپنے دشمن کو نہیں بنایا کرتا۔ عثمان میرے آقا کو محبوب اور پیارے تھے۔ جب محبوب اور پیارے تھے تو جو عثمان سے پیار کرے گا اللہ کے حبیب کا پیارا ہوگا، جو عثمان سے بغض کرے گا رب کے حبیب کا وہ مبغوض آدمی ہوگا۔ یہ ہے سیدنا عثمان جن کو یہ عظمت اللہ نے عطا کی۔ اور حضرت عثمان ذو النورین وہ عظمتوں والے صحابی ہیں میرے آقا کے۔ میرے آقا نے 6 مرتبہ بشارت دی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ پیغمبر کے 10 صحابہ جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک عثمان ہے جنہیں حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جنہیں رب نے حیا کا پیکر بنایا تھا۔ حضور کے صحابہ کے واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں، انہیں صرف قصہ سمجھ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، صرف قصہ سمجھ کر سننا نہیں چاہیے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عثمان کس حیا کا مالک تھا، کیا حیادار تھا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صحابی عطا کیا تھا کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان سب سے زیادہ حیادار۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں بیٹھی ہوئی ہوں حجرہ مبارک میں، میرے آقا بھی تشریف فرما ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر ہیں، اندر آنے کی اجازت لے رہے ہیں۔ فرمایا آنے دو۔
آپ اسی طرح جیسے تشریف فرما تھے اسی طرح تشریف فرما رہے۔ عثمان حضرت ابو بکر آئے، بیٹھ گئے، دوبارہ دستک ہوئی، کون؟ کہا عمر ہیں، آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ پردہ کر لو، کہا اجازت دے دو۔ حضرت عمر آئے، آپ اپنی اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، پھر دستک ہوئی، کون؟ کہا عثمان اجازت اندر آنے کی چاہتے ہیں۔ فرمایا آ جاؤ، اور میرے آقا بیٹھ گئے، اٹھ کر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپ کی پنڈلی ننگی تھی، آپ نے کپڑا ڈال دیا اور سمیٹ لیے کپڑے اور بیٹھ گئے۔ گفتگو ہوئی، مشاورت ہوئی، صحابہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سوال کرتی ہیں، آقا میرے باپ آئے، آپ اپنی حایت پر رہے، جس کیفیت پر تھے رہے۔ عمر آئے، مجھے پردے کا حکم دیا، اسی کیفیت پر رہے۔ عثمان آئے، آپ سنبھل کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑوں کو سمیٹ لیا، پنڈلی کو ڈھانپ لیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیو ذرا غور کرنا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ عثمان تھا، حیا کا پیکر تھا، رب کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے تھے۔ ہم سوچے ذرا کہ وہ تو اس کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم حیا میں رہو، اور ایک شخص جسم ہی ننگا لے کر کے پھرتا رہے تو پھر کیا بنے گا؟ اب تو کیفیت بدل گئی، جہاں پردے کا حکم تھا وہ بھی بغیر پردے کے بازاروں میں چلنے لگے۔ وہاں اس دور میں مردوں کا اتنا حیا تھا، اب خواتین کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کے صحابہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتے ہیں۔ یہی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا۔ مدینہ اور مکہ کے سب سے بڑے مالداروں میں سے تھے حضرت عثمان، لیکن آپ نے مال کو کہاں خرچ کیا؟ جود و سخا کے پیکر بن گئے۔ مال کہاں خرچ کیا؟ مال بھی اللہ کے حکم پر خرچ کیا، اور کیسا خرچ کیا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے اعلان کیا، ابو بکر سارے کا سارا مال لے کر آگے، عمر آدھا مال لے کر آگے، حضرت علی بھی لے کر آگے۔ حضرت عثمان نے پورے لشکر کے 1/3 حصے کا سارا ذمہ داری لی، اخراجات اپنے ذمہ لیے، سب میرے ذمہ، 1/3، جن میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 30,000 لوگ پیادل تھے، اور اس کے علاوہ 1,000 سے زائد جو تھے وہ سواریوں پر سوار تھے۔ 10,000 سواریوں پر سوار تھے، 30,000 پیادل، 40,000 کا لشکر، 1/3 کا تمام جو اس کے اخراجات عثمان نے اپنے ذمہ لیے۔ پھر 900 اونٹ الگ پیش کر دیے، گھوڑے الگ پیش کیے، درائم اور اشرفیہ میرے آقا کی جھولی میں لا کر ڈھیر کر دی، اور میرے آقا ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں پلٹ رہے ہیں، اور پلٹ کر کیا فرمایا؟ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ارشاد فرمایا لوگوں، کسی نے جنت کو سجدوں سے خریدا، کسی نے جنت کو قرآن کی تلاوت سے خریدا، کسی نے جنت کو عبادت سے خریدا، عثمان وہ ہے جس نے جنت کو روپے اور پیسوں سے خریدا، درائم اور دنانیر سے جنت کو خرید لیا۔ یہ عثمان ہے۔ عثمان کا مال تو وہاں خرچ ہوا، عثمان کا مال کہاں خرچ ہوا؟ جود و سخا کا پیکر ہے سیدنا عثمان۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان بھی ان کے وزیر اور مشیر ہیں۔ اور آئے لوگ، کہا مدینہ میں قحط پڑ گیا، ابو بکر دعا کر لے کہ قحط ختم ہو جائے۔ جمعے کا دن ہے، صدیق اکبر نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھا کر دعا کی، یا اللہ مدینہ کے قحط کو ختم کر دے۔ لوگ میرے پاس آئے ہیں، مدینہ میں حضور کے شہر میں قحط پڑ گیا، اب وہ مدینہ کو چھوڑ کر جانے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ میرے اللہ تیرے محبوب کا شہر ہے، اس شہر سے لوگ نہ جائیں، اس قحط کو ختم کر دے۔ دعا ہو گئی،
جمعے کے بعد لوگ باہر نکلے، دیکھتے کیا ہیں، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا شام کی طرف سے۔ یہ کیا ہے، یہ کیسا گرد و غبار ہے؟ دیکھا گیا، کہاں یہ سواریوں کے پاؤں سے گرد و غبار اڑ رہا ہے، کون آ گیا، کون ہے؟ اتنے میں دیکھا 1100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے شام کی طرف سے آئے اور آ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ معلوم کرو کس کے یہ اونٹ ہے، کون یہ غلہ لے کر آیا، پتہ نہیں چل رہا۔ شام ہوئی، پتہ چلا عثمان یہ غلے کے اونٹ لادے ہوئے لے کر آیا ہے۔ 1100 اونٹ ہیں جن پہ ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، غلہ ہے، سب کچھ ہے۔ جب یہ دیکھا مدینہ کے تاجر جمع ہو گئے عثمان کے پاس، عثمان بیچتے نہیں ہو، ہمارے اوپر بیچ دو، ہم تاکہ لوگوں میں پھر بیچیں، فروخت کریں۔ فرمایا کیا دو گے، کتنے میں لوگے؟ کہا ہم آپ سے وہ چیز جو 40 روپے کی آپ نے لی ہے، ہم 10 روپے اس پر اضافہ کر دیں گے، 10% آپ کو بڑھا کر دے دیں گے۔ کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہا چلو 40 کی جو لی ہم آپ سے 20 روپے زیادہ دیں گے، اس پر لے لیں گے۔ کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہا کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ یہاں کے بڑے تاجر ہمیں، ہم سے بڑا کون آیا؟ کہا ہاں، مجھے جو مل رہا ہے ایک کے بدلے میں 10 مل رہے ہیں، دنیا میں 70 آخرت میں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا تم گواہ رہو، وہ میرا رب ہے جس نے فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کر کے آئے گا 10 کے برابر اجر ملے گا۔ کہا گواہ رہو یہ سارے کا سارا مال بیواؤں میں، یتیموں میں، غرباء، مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اعلان ہوتا ہے، سارے تاجر دیکھ رہے ہیں، آج 1100 غلے کے لدے ہوئے اونٹ سارے کے سارے غرباء، مساکین، فقراء، بیواؤں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ادھر یہ تقسیم ہوئے، ادھر ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، میرے آقا کالی کملی اوڑے ہوئے، اس کی داڑیاں سرخ ہیں، تیزی میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیفیت کیا ہے؟ خواب میں دیکھتے ہیں میرے آقا ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہیں اور تیزی میں جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ حضرت حسن عرض کرتے ہیں نانا جی آپ آج بہت خوش ہیں، آپ کو پہلے اتنا خوش نہیں دیکھا اور بڑے تیزی میں، ذرا رک جاؤ۔ فرمایا نہیں میرے نواسے، مجھے جانے دو، آج میں خوش اس لیے ہوں کہ آج عثمان نے مدینہ میں سخاوت کی ہے، آج عثمان نے مدینہ میں غلے کے 1100 اونٹ لدے ہوئے صدقہ کیے، غرباء، مساکین، فقراء میں آج فرش والے عثمان پہ خوش ہیں، عرشوں والا بھی عثمان پہ خوش ہو گیا، مجھے جانے دو۔ رب نے ان کے صدقے کو قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک حور سے عثمان کا نکاح ہو رہا ہے، اور اس محفل عروسی کا مہمان خصوصی میں محمد ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ تھی سخاوت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی۔ ان کا مال خرچ ہوا تو کہاں ہوا؟ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوا۔ اور صرف یہی نہیں، مدینہ میں آئے لوگ، مدینہ میں آئے، میٹھے پانی کا کنواں بیر روما یہودی کے پاس تھا، مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو خرید کر اس کو وقف کر دے؟ عثمان نے آدھا 12,000 دینار میں خرید لیا۔ جب خرید لیا، اب عثمان نے وقف کیا، لوگ آتے لیتے، لیکن اس یہودی کی باری پر مسلمان نہیں آتے۔ تنگ آ کر اس نے 8,000 میں باقی آدھا بھی دے دیا۔ حضرت عثمان نے یہ سارے کا سارا خرید کر کے وقف کر دیا اللہ کے راستے، کہا مفت میں لے جایا کرو، امت کے لیے قیامت تک کے لیے وقف کر دیا۔ صرف یہی نہیں، عثمان ذو النورین تو وہ ہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، اور جب تنگ پڑ گئی میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کی توسیع کروا لے؟ میں محمد اس سے جنت میں محل کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان وہ تھا جس نے اور جگہ خرید کر توسیع کروا دی، اور جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا، 2 مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر اپنی ذاتی خرچے سے کرنے والا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہے، جو جود و سخا کا پیکر ہے۔ اور صرف یہی نہیں،
آج بھی آپ جائیں مدینہ میں، آپ ایک ہوٹل دیکھیں گے جس کو کہا گیا عثمان کی یہ طرف سے وقف ہے، یہ وقف ہے یہ ہوٹل، اس کی ساری آمدنی غرباء مساکین فقراء میں جا رہی ہے۔ یہ عثمان کی سخاوت تھی۔ دنیا میں بھی سخاوت کرتے رہے، جانے کے بعد قیامت تک بھی ان کی سخاوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اس لیے صرف مال مل جائے اس پر آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سعادت مندی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سعادت مندی یہ ہے کہ اس کو خرچ بھی کرے، خرچ دین کی سربلندی کے لیے کرے، مسجد پہ کرے، مدرسے پہ کرے، کنواں کھودے، بور کروائے، جو نیک کام ہے ان میں لگائے، جو ہمیشہ ہمیشہ صدقہ جاریہ رہے ان پر کرے، پھر بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ مال ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن لیتا ہر ایک سے نہیں ہے، لیتا اسی سے ہے جس کو قبول کرتا ہے، جس کو قبول کرتا ہے اس سے لیتا ہے، دیتا ہر ایک کو ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، لیکن لیتا صرف انہی سے ہے جو اس کے دوست ہیں۔ تو اگر مسجد میں کبھی چندہ دیں، کسی ادارے میں دیں، کسی رفائی کام میں دیں، کسی اسپتال میں دیں، کسی اور رفائی معاملے میں دیں، تو سمجھ لو کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا اور قبول کر لیا ہے۔ اور دے بھی نہ اور پھر پیچھے سے باتیں بھی کرے تو پھر سمجھ لے کہ رب اس کی نیکیوں کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ دیتا 20 روپے نہیں مسجد میں، لیکن ٹھیکیدار مسجد کا بنا ہوا ہے، باتیں کرتا ہے مسجد کے پیچھے، تو سوچے ذرا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ عثمان نے یہ کیا۔ یہ ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اور پھر کیا، جنت کا وارث بنا دیا انہیں، اور جنت کے وارث رہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر جب روک دیا عمرے سے میرے آقا کو، کس کو بھیجا جائے مذاکرات کے لیے، تو عثمان کا انتخاب ہوا۔ جب گئے مکہ میں، مکہ والوں کے سر جھک گئے، اس لیے کہ عثمان کے ان احسانات تھے مکہ والوں پر، اور جانے لگے تہبند باندھے ہوئے۔ رشتہ دار کہنے لگے مذاکرات کے لیے جا رہے ہو، تہبند کو نیچے کر کے جاؤ، ٹخنوں سے اوپر کیوں، نصف پنڈلی تک کیوں ہے، نیچے گھسیٹتے ہوئے جاؤ، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کہیں گے کہاں سے آ گیا۔ تو حضرت عثمان نے دیکھ کر کہا کیا میں بے وقوفوں کی وجہ سے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں حضور کی سنت کو چھوڑوں۔ اور وہاں مذاکرات کے لیے گئے تو مکہ والے کہنے لگے عثمان یہ بیت اللہ کا مطاف آپ کے لیے حاضر ہے، طواف کرو، ملتزم سے چمٹ کر دعا کرو، حجر اسود حاضر ہے، بوسے دو، عمرہ کر لو، سعی کرو صفا مروہ کی۔ عثمان کا جواب یہ تھا جب تک میرا محمد نہیں کرے گا میں نہیں کر سکتا، میں اپنے آقا کے ساتھ طواف بھی کروں گا، سعی بھی کروں گا۔ اور جب انہیں گرفتار ہوا، ادھر آپ کو اطلاع ملی عثمان کو شہید کر دیا، میرے آقا نے 1400 صحابہ کو لیا اور لے کر اس درخت کے نیچے، آپ نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، اوپر اس دوسرا ہاتھ اپنا رکھا، کہا یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس کے اوپر 1400 صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے، اور اوپر رب نے فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور بیعت کیا لی، یا مر جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ عثمان کا خون کتنا قیمتی تھا کہ میرے نبی نے اپنے سگے چچا حضرت حمزہ جس کے جسم کے 12 ٹکڑے کیے گئے، ان کے قاتل کو معاف کر دیا، خون معاف کر دیا، لیکن عثمان کا خون معاف نہیں کیا۔ فرمایا میں محمد اور 1400 صحابہ خون میں نہا جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، میرے اللہ نے کیا فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔
میرے محبوب نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور منافق کہنے لگے انہوں نے بیعت کی ہے، اوپر سے بیعت کی ہے، دل سے نہیں کی ہے بیعت صحابہ نے۔ میرے رب نے جبرائیل بھیج دیا، جا میرے جبرائیل اعلان کر دے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور تم کیا کہتے ہو کہ اوپر سے کیا، رب تو ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ میں رب اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے دلوں سے اخلاص کے ساتھ بیعت کی ہے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی بشارت سنا دی۔ اور اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا، فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محمد آپ کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ عثمان کا آپ نے قرار دیا، 1400 صحابہ کے ہاتھ اوپر ہیں، میرا ہاتھ بھی تمہارے اوپر ہے، میں نے بھی آج تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر لیا عثمان کو اگر شہید کیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب حضرت عثمان کی خبر آئی کہ شہید نہیں ہوئے، گرفتار ہیں، بیعت اپنی جگہ پر رہی، آپ نے بیعت کو منسوخ نہیں کروایا، بیعت منسوخ نہیں، پتہ چلا کہ ہاں جب بھی عثمان شہید ہو عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ یہ ہیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، عظمتوں کے مالک۔ 18 ذوالحجہ کو ان کی شہادت ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بشرط زندگی شہادت، ان کی شہادت پر گفتگو ہوگی۔ آج بس یہی ذہن میں رکھیں کہ اگر حیا ہم میں چاہتے ہیں، عثمان کے حیا کو دیکھو، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، عثمان کے جود و سخا کو دیکھو تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔